بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ جس دور پہ تھی دنیا نازاں اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے کو مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگو، مسجد کی فضا میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم سامعین اور محترم حضرات، آج ان یاران عشق و وفا، وارثان بلال اور سرخیل آزادی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کے کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے شرمسار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ محترم حضرات، اس چمنستان کے پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ یہ طبقہ، یہ جماعت ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جم کر مقابلہ کیا ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور بری طرح سے ان کے ناپاک منصوبے کو بیکار کیے۔ یہی وہ جماعت ہے، وہ حضرات ہے، وہ طبقہ ہے جنہوں نے تخت دار کو خوشی خوشی قبول کیا مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ وہ جماعت ہے، وہ طبقہ ہے جنہوں نے ملک کے ہر نازک دور میں امت کی رہنمائی کی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جب باطل نے حق کو چیلنج کیا، اس چیلنج کو قبول کیا اور منہ توڑ جواب دیا اور سر بکف ہو کر میدان میں آ نکلے اور جم کر باطل کا مقابلہ کیا اور بے خوفی کے ساتھ مقابلہ کیا، ڈرے نہیں، سینہ تان کر مقابلہ کیا۔ یہی وہ حضرات ہے کہ جنہوں نے باطل کے سامنے جان تو گوا دی، جان دے دی، مگر سر نہیں جھکایا یا پیٹھ نہیں دکھایا۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس زمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور باشندگان ہند کے اوپر طرح طرح کے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی زیادہ سستا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہی وہ مجاہد ہیں، مرد مجاہد ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے نصب العین کو اعلان کیا۔ یہی وہ مرد مجاہد تھا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا یہ حرام ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی اور وہ برہم ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے فتوے کے بعد تمام بڑے بڑے اکابر علماء جو اپنے اپنے مدارس و مکاتب اور خانقاہوں میں اشاعت اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے، سارے حضرات میدان پہ کود پڑے اور انگریزوں کے مقابلہ آرائی میں اتر آئے اور انہیں ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ سارے علماء جتنے بڑے بڑے اکابر تھے ایک جٹ ہو کر توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے
بے سر و سامان منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے، نکل پڑے، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے اکابر علماء اور بڑے بڑے مسلمان حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، آزاد نہ ہوتا، آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ تحریک آزادی نہ ہوتا، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ الغرض علماء نے اپنے خون و جگر سے اس چمن کو سینچا ہے۔ انگریز کے مورخ مسٹر ٹامسن اپنی تاریخ میں یادداشت میں لکھتا ہے، آج بعض شر پسند کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کا حصہ کیا ہے۔ آج بزرگ اور دوستو، اسے کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کے حق کو چھینا جاتا ہے، اس کے حق کو نہیں دیا جاتا، حالانکہ مسلمان کے ایک بڑا طبقہ اس آزادی میں اپنے جان گنوا دی۔ آج مسلمانوں کو نیچا دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال انگریز کے مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک، یعنی 3 سال کا زمانہ مدت، علماء کرام کو انگریزوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنے بھی علماء ان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ انہی علماء کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، اور یہی آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک اور دردناک سال ہے۔ انگریزوں نے 3 سال میں 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا، پھانسی پر، سولی پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا پیڑ، کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسم کو تانبا سے داغا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ انگریزوں نے علماء کو سور کی کھال میں بند کر کے آگ کے انگارے میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھی کے اوپر کھڑا کر کے درخت سے باندھ کر ہاتھی کو نیچے سے چلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے جامع مسجد میں پھانسی کا پھندا بنا رکھا تھا، ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دیا جاتا تھا۔ ٹامسن آگے کہتا ہے، میں اپنے خیمے میں گیا، مجھے کچھ وہاں پر بدبو محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ لمبی چوڑی انگریزوں کے سپاہیوں نے آگ جلا رکھی ہے، اور 40 علماء کو اس میں جھونک دیا گیا، ننگا کر کے، برہنہ کر کے آگ میں جلا دیا گیا، اور 40 علماء کو پھر لایا گیا، اسے ننگا کیا گیا۔ میرے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا، اور ان سے کہا گیا، انگریزی سپاہی کہنے لگے کہ تم 40 میں سے کوئی ایک بھی اگر کہہ دو کہ ہم اس جنگ میں شامل اور شریک نہیں ہیں تو تمہیں ہم رہا کر دیں گے، مگر قربان جائیے ان علماء اور ان اکابر کی ایمان تقویت پر، کتنے مضبوط ایمان تھے بزرگ اور دوستو، انہوں نے آگ میں جلنا کودنا پسند کیا، مگر ان کے حکم کو برداشت نہیں کیا، نہیں مانا، ان کو بھی آگ میں جھونک دیا گیا۔ اس طرح کی بے شمار مظالم علماء کے ساتھ کیے گئے، مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے۔ آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا ہندوستان میں حصہ کیا ہے؟ تو آج 15 اگست ہے میرے عزیز اور بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج 15 اگست کے دن آج آزادی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پیارے اور خوبصورت وطن ہندوستان کو دشمنوں کے شرور سے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔